بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوچی پے ہوں کی کریے پپو سانوں تنگ نہ کر توں، بڑے ضروری کم لگے ہیں، سوچی پے ہوں کی کریے۔ روٹی شوٹی کھا بیٹھے ہیں، لسی شسی پی بیٹھے ہیں، پونج پانج کے اندروں باہروں سارے پانڈے کھڑکا بیٹھے ہیں، سوچی پے ہیں ہوں کی کریے۔ یہ مجھے پتہ نہیں کیوں کل والی بریفنگ کے اوپر جناب رضی دادا صاحب نے ایک جملہ کسا ہے، اور مجھے پھر یہ پوری میں نے نظم نکال کے دیکھی کہ سوچی پے ہیں ہوں کی کریے۔ تو وہ جو بھی تھا کل، جو بلکہ وہ پرسوں جو بریفنگ تھی آرمی چیف اور جناب ڈی جی آئی ایس آئی کی، اس بریفنگ میں جو خطرات بتائے گئے، جو باتیں بتائی گئیں، اور پھر جو مطالبہ کیا گیا پاکستان کی پارلیمنٹ سے کہ آپ بالادست ہیں، آپ متحد ہوں، آپ ہمیں حکم جاری کریں، ہمیں ہدایات دیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ اب اس کی جو ہے وہ تشریحات اور اس کی کہہ لیں کہ کانوٹیشن اپنی اپنی ہر کوئی کر رہا ہے۔ کل تک جو ان کیمرہ بریفنگ تھی، آج لاہور ہائی کورٹ بار میں مسلم لیگ نون لائرز ونگ، وہ الیکشن ہو رہے ہیں نا سپریم کورٹ بار کے، تو وہ اس کے لیے کوئی وہ تاتھیا ہو رہا ہے ادھر۔ تو میرا خیال ہے احسن بون صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہیں، اور ان کو مسلم لیگ نون والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پر تھے، تو انہوں نے وہ جو رہا سہا بھرم تھا کل کی یا پرسوں کی بریفنگ کا، ان کیمرہ بریفنگ کا، وہ انہوں نے کھول کے رکھ دیا ہے، اور انہوں نے وہ خطاب کرتے ہوئے جو بات کہی ہے، وہ پھر میں نے پہلے کہا اپنی کانوٹیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چیف آف آرمی سٹاف نے یہ والی بات کہی جو میں آپ سے کل بھی گزارش کی تھی، آج بھی آپ کو بتا دی۔ ایک بات انہوں نے کی کہ کوئی فوج اکیلی جنگ نہیں لڑ سکتی، جب تک قوم پیچھے نہ ہو، قوم متحد نہ ہو، کوئی فوج دنیا میں جنگ نہیں جیت سکتی۔ تو مطلب اس کا وہ دوسرے الفاظ میں وہ نام لیے بغیر یہ کہہ رہے تھے کہ پھر فوج بھی قوم دے نال ہونی چاہیے نا، کسی پارٹی دے نال نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ لب لباب سارے ان کے خطاب کا یہ تھا کہ جی کہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی کہ 1979 اور 2001 میں جو فیصلے کیے گئے، ظاہر ہے کہ وہ سرد جنگ اور افغان جنگ اور پھر 9/11 والے جو وہ واقعات تھے، وہ والے کہ 2001 میں پاکستان نے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کیا تھا، وہ سجدے میں گر گئے محمود ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، یہاں پہ کھڑا کوئی نہیں ہوا، سیدھا سجدے میں گئے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب۔ اور پھر وہ کہا جاتا ہے کہ میں کل جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی بات پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کو اعتماد میں لیے بغیر جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کے سارے اڈے دے دیے، لیکن جنرل پرویز مشرف کو آج بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہیں کا ادارہ ہے کہ ہم سب ایک فیملی ہیں۔ جب وہ فیصلہ آیا تھا تو جنرل آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک فیملی ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دورہ کیا تھا ان کی مدر جو اس کو کیا کہتے ہیں یونٹ کا، یا کہہ لیں SSG کا، وہ ان کی یہی کہتے ہیں میرا خیال ہے یونٹ ان کا، یا ان کی کمپنی، جو بھی ٹیکنیکل لفظ ہوتا ہے، کہ ان کا انہوں نے دورہ کیا، اور وہ ایک سولیڈیرٹی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف مطلب جب ضرورت پڑے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ان کے اپنے فیصلے تھے، لیکن پھر ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پورے ادارے بھی ہم جو ہیں وہ بطور ادارہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مرضی ہے اپنی اپنی، پتہ نہیں ہم نے کب سیکھنا ہے کب نہیں سیکھنا، لیکن وہ آج یہ بات کر رہے تھے، ان کی ساری گفتگو کا مطلب یہ تھا لب لباب کہ یار کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے انڈیپینڈنٹلی کریں گے قوم کو اعتماد میں لیے بغیر، تو پھر خمیازہ بھی اسی طرح بھگتنے پڑتے ہیں۔ اور بیسیکلی جب تک ہم جو کہتے ہیں، ہماری جو پالیسی ہے کہ جی کہ ووٹ کو عزت دو، بیسیکلی یہ ہے کہ لوگوں کی ول کو بھائی لوگ کیا چاہتے ہیں۔ جس طرح اب لوگ پھر باتیں کرنے والی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی کہ اب چونکہ ہم سوچی پے ہیں کہ ہن کی کریے، تو پھر اب آپ کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے، اس طرح کی بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن ان کی جو گفتگو کا مطلب تھا کہ ہن پختو پائیں ہن چوپو۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو سیاستدان ہے اس نے ہمیشہ ملک کا سوچا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا وہ جلی چک قسم کے جو ہر دور میں قصیدہ گو جو ہوتے ہیں، سرا خان جو ہوتے ہیں، وہ بھی عجیب طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کر کے وہ جو ہمارے جو کہہ لیں کہ 5th جنریشن کی ہم وہ جو وار ہم پہ مسلط ہے اس پر ہم جواب کس طرح کے دے رہے ہیں۔
جو بائیڈن کو خوف پڑ گیا، جو بائیڈن بھاگ گیا، جو بائیڈن کی خیر نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ نہیں ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، عمران خان نے کرارا جواب دے دیا، اس طرح کے ہمارے وہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہم یہ مطلب آپ ہی خوش ہوئی جا رہے ہیں، یہ ہم اپنے ہی لوگوں کو پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی اثر نہیں پڑ رہا، نہ کوئی جو بائیڈن کو کوئی پریشانی ہے، بات ذہن میں رکھ لیں، نہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صلاح الدین ایوبی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اتنا کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہے ہی نہیں۔ پرانی جو تھی پرویز مشرف کے دور میں کی جو ڈیل تھی کہ جی کہ وہ راہداری ہم نے دینی ہے، انہوں نے دی ہوئی تھی، وہ معاہدہ انٹیکٹ ہے، وہ رہے گی، یہ ایک خیال ہے، یہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی لوگ یہ کوٹ کر رہے ہیں، بعض صحافی کہ انہوں نے یہ والی بات ایک صحافی سے کی ہے۔ تو آج مسلم لیگ نون کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے بیسیکلی تو تھوڑا سا پاکستان کی فوج کی جو بریفنگ کے بعد انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ پائن ہم جو کہہ رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور یہ اسی کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ مرضی کی حکومتیں لے کے آتے ہیں، لوگوں کا پاور پیچھے ہوتی نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ لوگوں کی عوامی حمایت اس طرح سے ہوتی نہیں ہے ان کٹ پتلی حکومتوں کی پیچھے۔ عمران خان صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا آدمی ہے، اس طرح کا فرسٹریٹڈ آدمی ہے کہ وہ جا کے بیٹھا ہوا پھر کتنے اور وہ نتھیا گری چھٹیاں گزار رہے ہیں، اور فوج کو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے بریفنگ دینے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو فوج نے بہتر سمجھا کہ نہیں ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب کا چونکہ اتنا ویژن بھی نہیں ہے، اتنی ڈیپتھ بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ اب دوسری طرف آ جائیں، نواز شریف صاحب کے اوپر آپ کو بات آ کے جس طرح بقول مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ صاحب کے کہ جی کہ نواز شریف نے جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کہی تھی وہی مسئلے کا حل ہے، اور اس مطالبے کو نہ مان کے ہم جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، یا ہم مطلب کہہ لیں کہ فوج کو آ کے کہنا پڑ رہا ہے کہ جی کہ سپورٹس، اور تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی عمران خان کو آپ کی مخالفت چھوڑیں، پاکستان کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ اب آپ کو اکٹھے ہونا پڑے گا۔ پاکستان کے سیاستدانوں میں نے ہمیشہ کارگل ہو، سکوتر ڈھاکہ ہو، دو مئی والے واقعات ہوں، اور بھی اس طرح کے جو ہے وہ سیاچن والا واقعہ ہو، اور بھی کئی اس طرح کے معاملات ہیں، جب بھی اس طرح کے معاملات ہوئے پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنے اوپر یہ والی چیزیں لی ہیں، اور جو ہوتے ہیں نا اچکے جو سیاست اور صحافت کے اچکے ہیں، وہ اس پر بھی ٹھٹھا لگاتے ہیں اور پھر جوتے بھی کھاتے ہیں۔ مطلب یہ جوتے ہی کھانے والی بات ہے نا، اس سے زیادہ اب اور کیا بات بندہ کہے، ہمیں شرم آتی ہے اس سے زیادہ بات کرتے ہوئے، خوف ہی آندہ۔ تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی اس وقت میں جتنی بھی پولیٹیکل لاٹ ہمارے پاس ہے اس میں نواز شریف سب سے سینئر ہیں، بے نظیر بھٹو تھی یا پھر نواز شریف تھے۔ یہ وہ شخص ہیں جن کا تدبر کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ان کا ایکسپیرینس کہہ لیں کہ 3 دفعہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، انہوں نے انٹرنیشنلی ڈیل کیا، انہوں نے کارگل کا پریشر فیس کیا، انہوں نے ایٹمی دھماکوں کے وقت پاکستان کے اوپر جو تھا، یہ نواز شریف کے مخالف جو ہیں وہ اس پر ٹھٹھا لگانا 100 دفعہ لگائیں لیکن حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ تاریخ کا سبق یہی ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اب کسی نے تاریخ سے آنکھیں چرانی ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور تاریخ سے آنکھیں چرا کے ہم لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے، یہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے، وہ جناب پیچش لگ گئے، دست لگ گئے جو بائیڈن کو کہ عمران خان نے اتنی تڑی کرا دی، عمران خان کے پیچھے کیا ہے، تو یا طالبان جو ہے وہ، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ پروپیگنڈے کے لیے تو بڑی اچھی ہیں، سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن تاریخی حقائق کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ نواز شریف نے یہ جو پریشر تھے یہ فیس کیے اور پاکستان کو سرو کیا۔ ابھی بھی یہ جو بریفنگ ہے اس کے بعد اور پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، ان میں سے جو کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے، یعنی کہ انٹرنیشنلی ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور انٹرنلی ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، طالبان کا پریشر کس طرح ہم نے جو ہے وہ اس کو فیس کرنا ہے، امریکہ کا کس طرح کرنا ہے، چین کے ساتھ کس طرح چلنا ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ جب چین کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت امریکی دباؤ موجود تھا، اس وقت تھا، لیکن کیا، اور امریکہ کے یعنی جو ہے آصف علی زرداری، انہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی، اور پھر انہوں نے وہ جو تاپی ایک منصوبہ تھا ایران کے ساتھ، امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں اقوام متحدہ نے کہ ایران کے ساتھ آپ کوئی ڈیل نہیں کر سکتے، اس کے باوجود اپنے آخری دور میں انہوں نے والی ڈیل کی، گیس پائپ لائن والی جو انڈیا تک جانی تھی۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے
کہ نواز شریف اس وقت الیکٹڈ اور سلیکٹڈ اور نان الیکٹڈ یہ سب لوگوں میں سے وہ بندہ ہے جس کو ان چیزوں کا گہرا ادراک ہے یا ان کو احساس ہے کہ وہ کیا رہا ہے. وہ بندہ خاموش ہے. مجھے ایک فوجی افسر بتا رہے تھے, اعلیٰ افسر تھے اور وہ پاکستان کے ایک حساس ادارے کے افسر تھے. وہ اس بات کو بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ جی کہ جب نواز شریف تھے وزیر اعظم پہلے تو جو جنرل راحیل شریف ہیں یہ میجر ہوا کرتے تھے کاکول میں. جب نواز شریف کاکول میں گئے تھے تو ہی واز میجر دیٹ ٹائم. تو اچھا اسی سروس میں یہی ہوتا ہے, یہی اسی طرح ہی لوگ گریجولی ترقی کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں. اب سیاست کو سروس سے تو نہیں ملایا جا سکتا. تو اسی طرح جنرل کیانی صاحب جو تھے وہ بے نظیر بھٹو کی پرسنل سٹاف جو ہوتا تھا اس میں بطور کرنل ڈیوٹی کر رہے تھے, انہوں نے کی. اسی طرح جنرل باجوہ صاحب نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو میرا خیال ہے یہ میجر مجر ہوا کرتے تھے. تو یعنی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک میجر کا ویژن اور یہ ایک میجر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی گریجولی بڑی ہوگی گریجولی. لیکن نواز شریف سے خود ہی وزیر اعظم تھا. میں صرف پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں. اور جب کارگل والا ایشو ہوا تھا تو جب مطلب جنرل پرویز مشرف صاحب نے بے نظیر بھٹو کو بھی ایک بریفنگ دی تھی جس میں تو وٹ نیکسٹ بے نظیر نے کہا تھا وٹ نیکسٹ, تو پھر ان کے پاس جواب ختم ہو گئے تھے. تو میں صرف پوائنٹ اس میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر یہ سیاسی جو ہوتے ہیں نا ریاستوں کے درمیان تنازعات معاملات, یہ پولیٹیکل لیڈرشپس ہی یہ معاملہ طے کرتی ہیں. اور ہماری پاکستان کی فوج کو اس کا بڑی اچھی طرح سے احساس ہوا ہے, وقتی صحیح کیونکہ یہ ہوتے رہتے ہیں احساس. لیکن بات یہ ہے کہ اس لیڈرشپ کی خاموشی جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے, وہ خاموش کیوں ہے, وہ کیوں نہیں بول رہے. کیونکہ کل بھی سنا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ جی وہ مجھ پر تنقید کریں, پرسوں کا ہے تو میں تو برداشت کرتا ہوں لیکن فوج کے اوپر تنقید برداشت نہیں ہوگی. اب یہ اس پر بھی بحث ہونے والی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہو جائے کہ ایک نہ ایک وقت تو آئے گا کہ سب کو پھر جواب دینے پڑیں گے, ورنہ تو پھر یہی ہے. آج 2 افسروں نے آ کے پارلیمنٹ کے سامنے کو بریف کیا اور کہا کہ جی کہ آپ رہنمائی کریں. تو پاکستان کی فوج پاکستان سے کٹی ہوئی نہیں ہے, پاکستان کی فوج پاکستان کی قوم سے نہیں کٹی ہوئی. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس پر تنقید کرنا جو ہے یا ان کے پروفیشنلی تنقید کرنا, کیونکہ اگر ان پر تنقید نہیں کریں گے تو نہ آپ ان کی ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان کی سوچ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. آج کل جو پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہیں وہ ابھی ادھورا ہے بیٹھنا. پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر جب تک بات نہیں ہوگی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر تو تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, آگے نہیں بڑھیں گے. اور اس ضمن میں نواز شریف ابھی تک خاموش ہیں. نواز شریف کو آپ کہہ دیں نااہل ہو گیا ہے, وہ ہم نے اس کو سسٹم سے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے, وہ فوج پہ تنقید کرتا ہے, وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. پائن دوائی اتوں ہی لبڑی ہے تمہیں, کیونکہ اگر اتنا تجربہ کسی اور کے پاس ہے اور پھر یا تو ہو نا کہ تجربہ اور پھر اس نے سرو نہ کیا ہو, اس نے کیا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ پھر ساری باتیں کر لیں. مطلب کہ آپ کو اسی لونڈے سے اتار کے اسی لونڈے سے دوا لینی پڑے گی, سادہ سی بات ہے. تو اب اس کو اگر کسی نے انا کا مسئلہ بنانا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو یہی معاملہ چل رہے ہیں جس طرح کر کے چل رہا ہے, پاکستان چلتا رہے گا, اللہ خیر کرے. لیکن اگر ہمیں احساس ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے, ہمیں احساس ہے کہ پاکستان کے لیے مشکل چیزیں پیش آ رہی, تو پھر سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اور پھر بات جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو فیصلے ہوں گے وہی ماننی پڑے گی. ادروائز کہ ہم سپیریئر ہیں اور ہم سب سے زیادہ لائل ہیں, یا یہ کوئی بھی سمجھے. عمران خان صاحب جس طرح سمجھ رہے تھے کہ یار مجھے جب بتا دیا وہ تو سیکورٹی رسک ہے. یار فار گاڈ سیک کیا نکالنا ہے آپ نے, کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ. آپ اگر یہ بات مطلب اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سمجھ آ سکتی ہے تو پھر میرا خیال ہے سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یار یہ مسئلے جو ہیں وہ کوئی بھی اکیلا, نہ اکیلی فوج نپٹ سکتی ہے نہ اکیلی حکومت نپٹ سکتی ہے. فوج اور حکومت ایک ہی چکی کے 2 پارٹ ہیں, لیکن یہ قوم کا مسئلہ ہے حضور اعلیٰ, اور قوم کی نمائندگی پولیٹیکل پارٹیاں ہی کرتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو نواز شریف صاحب سے آج نہیں تو کل نواز شریف کے ساتھ, اس کی پارٹی کے ساتھ تو ہوا ہے,
وہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت ہومیوپیتھک پالیسی کے اوپر چل رہی ہے. میں صرف جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی خاموشی مانے رکھتی ہے اور کھٹک بھی رہی ہے اور تشویش بھی ہے. یا تو وہ بھائی ہوں مزے لے رہے ہوں گے وہی جو رانا ثناءاللہ صاحب مزے لے رہے تھے, نواز شریف صاحب لندن بیٹھ کے مزے لے رہے ہوں گے کہ ہوں جناب عمران خان بھی بھگتو تو امریکہ نے بھی بھگتو اور جناب تسی انڈیا نے بھی بھگتو, سب نے بھگتو. تو اگر آپ کی یہ توقع ہے کہ قوم میں اتحاد ہو تو پھر آپ کو قوم کی بات ماننی پڑے گی کہ قوم کی رائے مقدم ہوتی ہے, اور قوم کی رائے جو ٹھوس شکل میں سامنے آتی ہے وہ ووٹ کی صورت میں آتی ہے. اگر ہم ووٹ کی صورت میں آنے والی ایک ٹھوس رائے کو ہوا میں تحلیل کر دیں گے اور اس کے تقدس کو, اس کی سینٹٹی کو, اس کی حرمت کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ضلالت کے سوا تو ہمارے مقدر میں اور کچھ نہیں ہوگا. تو جس طرح ہمیں اب طالبان بھی تڑیاں کرا رہے ہیں, امریکہ بھی تڑیاں کرا رہا ہے, وہ اس نے پاکستان کو ان 15 ممالک میں شامل کر دیا ہے جو جی وہ اپنا کرائٹیریا بنا کے پابندیاں لگا دی ہیں کہ جی کہ وہ یہ انڈر ایج جو لوگ ہیں نا آپ ان کو نا فوج میں بھرتی کر لیتے ہیں. تو پوائنٹ سمجھیں, دنیا آپ کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے, ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دستور ہے پاکستان میں, کوئی اصول ہے پاکستان میں, کوئی قانون ہے پاکستان میں, اس کی بالادستی کو تسلیم کر لیں, اس کے اوپر چل لیں. کتنا مشکل کام ہے کہ جو لکھا ہوا قانون ہے اس پر چل لیں یار. چل لیں گے تو کوئی ہو سکتا ہے کوئی عزت کا راستہ نکل آئے, کوئی چیزیں آگے بڑھنی شروع ہو جائیں, ورنہ ہمیں ذلیل ہوتے رہیں گے. آگے مرضی ہے مالکان دی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.